بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ قمقام میں سوائق محرکہ سے منقول ہے کہ ملعون پہلی منزل پر شراب نوشی میں مشغول تھے کہ دیوار سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا جس نے آہنی قلم سے دیوار پر لکھا: اترجو امتن قاتلت حسینم شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا وہ امت جس نے حسین کو شہید کر ڈالا ہے بروز قیامت اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ ابن شہر آشوب نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ اہل نجران نے زمین کھودی تو ایک تختی برآمد ہوئی جس پر ایک شعر لکھا تھا، اور زمانے کے ماہرین آثار قدیمہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ بعثت سرور کائنات سے 300 برس قبل کا لکھا ہوا ہے، اور بعض کتب میں ہے کہ 500 برس پہلے تحریر تھی۔ تذکرۃ الخفاص الامامہ سے بروایت سلیمان بن یسار منقول ہے کہ ایک پتھر پر لکھا ہوا پایا گیا: یقیناً قیامت کے روز جب جناب فاطمہ میدان محشر میں تشریف لائیں گی تو ان کی قمیض خون حسین سے آلود ہوگی۔ نیز مروی ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ مبادا عرب قبائل قتل حسین سے ہیجان میں آ جائیں اور لڑائی چھیڑ دیں، اس لیے سروں کو بما قافلہ اسیران اہل بیت کے شہروں اور آبادیوں سے کنارہ کرتے ہوئے جنگلات اور ویرانیوں سے لے جایا گیا۔ شاید پہلی منزل قادسیہ ہو۔ بروایت ابو مخنف جانب شرقی حصاصہ سے گزرے اور تقریت بغداد سے 30 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ اس کا رخ کیا، شہر کے عامل کو خط لکھا کہ ہمارے لیے خورد و نوش کا انتظام کیا جائے اور استقبال کی تیاری کی جائے، کیونکہ ہمارے پاس ایک خارجی کا سر ہے۔ پس شہر کو مزین کیا گیا اور جو پوچھتا تھا کہتے تھے کہ ایک خارجی کے سر ہے۔ اس وقت ایک نصرانی نے کہا یہ غلط کہتے ہیں، بلکہ امام حسین بن علی علیہ السلام کا سر ہے، اور میں اس وقت کوفہ میں تھا جب کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے جب سنا تو ماتم کرنے لگے اور حکومت کے مخالف ہو گئے، چنانچہ نصرانی بھی ان کے ساتھ متفق ہو گئے، اور اوس و خزرج کے قبیلوں میں سے 4000 آدمی جمع ہو گئے اور ابن زیاد کے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے کا آپس میں عہد کیا اور ارادہ کیا کہ ان کو سرہائے شہداء کو چھین لیا جائے۔ جب کوفیوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے فوراً کوچ کر لیا اور وہاں سے آمی، دیر الاور اور پھر وادی سلب اور اس کے بعد وادی نخلا پر پہنچے تو قوم جن کا نوحہ سنا۔ اے جن کی عورتوں، ہاشمی عورتوں کے ساتھ شریک غم ہو جاؤ کہ مصطفیٰ کی شہزادیاں فرط غم سے رو رہی ہیں۔ وہ جناب فاطمہ کے چاند سے فرزندوں کے غم میں آہو بکا کر رہی ہیں، اور انہوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں کیونکہ مصائب ان کے بہت بڑے ہیں، اور سونے کی مانند صاف چہروں کو پیٹ رہی ہیں اور حسین کا ماتم کر رہی ہیں، اور یہ مصیبت تمام مصیبتوں سے بڑی ہے۔ اس کے علاوہ اس مقام پر قوم جن کے دیگر مرثیے بھی منقول ہیں۔ پس یہاں سے کوچ کر کے مقام لبنہ پر اور شہر مرصاد کے قریب ہے۔
پہنچے وہاں پر محبان حسین کی تعداد اچھی خاصی موجود تھی۔ جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے آل محمد پر درود پڑھا اور قاتلین امام مظلوم علیہ السلام پر لعنت بھیجی۔ جب کوفیوں نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً وہاں سے چل پڑے۔ پس مقام کیل پر پھر مقام جہنیہ پر پہنچے اور یہاں سے موصل کے عامل کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔ حاکم موصل نے شمر کا خط اہل موصل کو سنایا تو وہ لوگ برہم ہوئے۔ چنانچہ حاکم موصل نے شمر کو خط لکھا کہ موصل والے علی علیہ السلام کے شیعہ اور آل محمد کے دوست ہیں، اگر تم لوگ یہاں آئے تو ممکن ہے جنگ ہو جائے۔ پس مجبوراً موصل سے 1 فرسخ کے فاصلے پر قیام کیا گیا اور موصل کے حاکم نے سامان خرد و نوش وہاں پہنچا دیا اور 4000 کے قریب لوگوں نے جنگ لڑنے کا ارادہ بھی کیا، لیکن وہ کوفی موصل میں نہ آئے اور وہاں سے آگے چلے گئے۔ اس مقام پر امام مظلوم علیہ السلام کے سر کو نیزے سے اتار کر ایک پتھر پر رکھا گیا اور خون کا ایک قطرہ اس پتھر پر ٹپکا۔ چنانچہ ہر سال بروز عاشور اس پتھر سے تازہ خون جوش مار کر نکلتا ہے۔ پس لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، رسم عزاداری بجا لاتے تھے اور یہ معجزہ امیہ کے آخری بادشاہ مروان حمار تک قائم رہا اور اس جگہ کو مشہد نقطہ سے تعبیر کیا گیا۔ مروان نے وہ پتھر وہاں سے اٹھوا کر اس معجزے کو ختم کر دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام تل افر پر پہنچے، مقام سنجار پر، پھر منزل نصیبین پر پہنچے۔ اس شہر میں اسیران اہل بیت کی تشہیر کی گئی اور سر امام کو نوک نیزہ پر سوار کر کے بازار میں پھرایا گیا۔ اس کے بعد دعوات کے حاکم کو اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی۔ حاکم دعوات نے فوجیوں کے لیے خرد و نوش کا انتظام کیا اور شہر کے امراء و رؤساء کے ساتھ استقبال کے لیے شہر سے باہر آیا۔ سامنے فوج تھی، پھر سرہائے شہداء جو نیزوں پر سوار تھے اور پھر قافلہ مستورات تھا۔ باب الاربعین سے داخلہ ہوا اور امام مظلوم علیہ السلام کے سر کو ایک جگہ پر نصب کر دیا گیا اور ایک ملعون بآواز بلند سارا دن ندا کرتا رہا، ھذا راس الخارجی، یہ خارجی کا سر ہے۔ بعض لوگ ہنستے تھے اور تھوڑے روتے بھی تھے۔ جس مقام پر امام مظلوم کا سر رکھا گیا تھا کافی عرصے تک لوگ اپنی حاجات لاتے تھے اور وہاں دعائیں مانگتے تھے اور سر حسین علیہ السلام کی نسبت کی عظمت کی وجہ سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی تھیں۔ پس دعوات سے روانہ ہو کر عین الوردہ پہنچے اور یہاں سے دوغان میں گئے۔ پس شہر کے حاکم نے استقبال کیا اور سرہائے شہداء کی تشہیر کی گئی اور یہاں سے حلب کو روانہ ہوئے۔ اہل حلب نے شہر کی آئینہ بندی کی اور خوب سجا رکھا تھا۔ طبل بجائے گئے اور آل محمد کی آمد پر خوشیاں کی گئیں اور سرہائے شہداء کی بما قافلہ اسیراں کی تشہیر کی گئی۔ حلب میں ان لوگوں نے شراب نوشی میں رات گزاری۔ قمقام میں معجم البلدان سے مروی ہے کہ حلب کے مغرب میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام جوشن لکھا ہے، وہاں مس کی کان تھی۔ جس دن خاندان عصمت کی قیدی شہزادیوں نے وہاں سے عبور کیا تو امام مظلوم کے حرموں میں سے ایک بی بی حاملہ تھی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسی پہاڑ کے نزدیک حمل ساقط ہو گیا۔ اس کان کے کارندوں سے بی بی نے کھانا و پانی طلب کیا، لیکن ان ملعونوں نے بجائے رحم کرنے کے گالیاں دیں۔ پس بی بی نے ان کو بد دعا کی۔
بس وہ کان ختم ہو گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ایک زیارت گاہ موجود ہے جس کو مشہد السقط کہتے ہیں، اور وہ بچہ محسن بن حسین علیہ السلام تھا، اور اس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یہاں سے روانہ ہو کر کنسرین آئے، اور یہ شہر شیعان علی علیہ السلام سے پر تھا۔ جب انہوں نے حالات سے آگاہی حاصل کی تو شہر کے دروازے بند کر لیے اور بنو امیہ پر نفرین و لعنت کی، اور دشمنان اہل بیت پر پتھر برسانے شروع کیے۔ بس وہاں سے چل کر مارۃ النعمان میں آئے اور اس جگہ آرام کیا۔ کھانے پینے کا بندوبست ہوا، لوگ تماشائی بن کر سب کچھ دیکھتے رہے۔ بس یہاں سے کوچ کر کے شیرز پہنچے تو وہاں کے ایک سن رسیدہ بزرگ نے لوگوں کو حقیقت حال کی خبر دی، چنانچہ وہ لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے اور اہل کوفہ کو وہاں سے کوچ کرنا پڑا۔ بروایت مخزن البقاع شیرز کے نوجوانوں نے تلواریں علم کر لیں اور جنگ پر آمادہ ہوئے، تو بعض لوگوں نے اس اقدام سے ان کو روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔